دوستوں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. جس کے اگر اردو ترجمے کی ہم بات کریں تو میرے امام ترجمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کا یہ فرمان ہمارے لیے ہے کہ اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے. اے ایمان والوں تم پہ روزے فرض کیے گئے. تو اب روزہ رکھنے کے لیے یہ شرط میں جو ہے موجود ہو گئی کہ پہلے انسان کا ایمان والا ہونا چاہیے. پہلے انسان کا ایمان والا، کیونکہ یہ کلام ایمان والوں سے کیا جا رہا ہے. اور آگے اس کے کہا کتب علیکم الصیام، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد لسان ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ایسی جیسے کہ تم سے پہلے امتوں کے اوپر روزے فرض تھے. پتہ یہ چلا جو ہم سے پہلے نبی آئے ہیں نا ان کے پاس بھی روزے تھے، لیکن جیسا ہم کو پورا مہینہ ملا، ان کا ایک روزہ تھا، کسی کے 2 روزے، کسی کے 3 روزے، کسی کی امت میں تھا کہ ایک دن روزہ، ایک دن سے مطلب وغیرہ وغیرہ. لیکن جو ہم کو پورا مہینہ ملا ہے ایسا کسی کو عطا نہیں کیا گیا. فرماتے ہیں تاکہ تم پرہیزگاری پا جاؤ. تو روزہ رکھنے کی ایک اہم وجہ یہی ہے کہ جو روزے دار ہوتا ہے وہ پرہیزگاری پر ہوتا ہے. سبحان اللہ. پرہیز کرنا، کیا کرنا؟ پرہیز کرنے ہی کو تقویٰ کہتے ہیں. جیسا کہ میں آپ کو بارہا کہتا ہوں، صبح تو اعلان میں کرتا ہوں تو آپ کو سمجھ آتا ہو نہیں آتا کہ امام صاحب بول رہے ہمارے بھائی ٹائم بتا رہے ہیں آپ کو کہ ختم کر لو، ٹائم ہونے والا ہے. تو یہ سب پرہیز میں آتا ہے. کہاں میں آتا ہے؟ پرہیز میں. کہ ہم پرہیز، اور جتنا پرہیز کرو گے اتنا تم متقی ہوتے جاؤ گے. کیا ہوتے جاؤ گے؟ متقی. تقویٰ. اور جب تقویٰ اختیار ہو جاتا ہے، جب تقویٰ اختیار ہو جاتا ہے تو ہماری عبادت اعلیٰ عبادتوں کے اندر شمار ہوتی ہے. سبحان اللہ. بندے تقوی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے. میں تم کو بتاؤں روزے دار کے لیے 2 بڑی خوشیاں ہیں. کیا ہیں؟ 2 بڑی خوشیاں. پہلی فرمائیے سحری، یہ اللہ کی جانب سے خوشی ہے. کیا ہے یہ؟ اللہ کی جانب سے یہ بہت بڑی خوشی ہے. اور دوسرا فرماتے ہیں افطار. کیا ہے؟ افطار. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. میں آپ کو بتاؤں ایک اللہ کے مقدس نبی ہیں جن کا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. سنا ہوگا آپ نے ان کا نام، موسیٰ کلیم اللہ بھی کہتے ہیں ان کو. یعنی ان کے اندر اللہ نے وہ ادا رکھی کہ موسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ پر جاتے جس کو بولتے ہیں کوہ طور. کیا بولتے ہیں؟ اس کوہ طور کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے، اللہ تعالیٰ سے کلام ہوتے تھے. تو کلام ہونے کی بنا پر آپ کا لقب ہوا کلیم اللہ، یعنی اللہ سے کلام کرنے والا. اسی لیے موسیٰ کو موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا میرے مولا میں تیرے اتنے قریب ہوں آ کے تجھ سے گفتگو کرتا ہوں، بات کرتا ہوں، کلام کرتا ہوں، اس سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہوا، اس سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہوا. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام بس اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے اور اپنے بارے میں کہہ رہے تھے. تو میرے مولا نے فرمایا اے موسیٰ تمہارے بعد ایک امت آئے گی جو قیامت سے پہلے ہوگی. اب ہماری یہ بات تھوڑی نہیں ہو رہی کیونکہ اب اس کے بعد کوئی نئی امت تو آنا نہیں ہے. قیامت تک جو پیدا ہوگا وہ پیارے محمد عربی کی امت میں رہے گا. یہ نبی کی آخری امت ہے، آخری نبی ہے، اور یہاں پر آنے والے لوگ آخری امتی بھی ہیں. جب نبی مصطفیٰ چنے ہوئے ہیں تو امتی بھی کہتے ہیں امت مصطفیہ ہے، یعنی یہ بھی چنی ہوئی امت ہے. کیا ہے؟ ہاں جی. تو موسیٰ علیہ السلام رب نے ارشاد فرمایا ہے موسیٰ آخری وقت میں ایک ایسی قوم آئے گی، ایسے لوگ آئیں گے، ایسی امت آئے گی، اور ان میں ایسا ایک مہینہ دوں گا جس کو رمضان کا مہینہ کہتے ہیں، اور اس مہینے میں ان کو ایسا ٹائم دوں گا جس ٹائم کو افطاری کا ٹائم کہتے ہیں. جب وہ بندہ افطاری کے ٹائم بیٹھا ہوگا، اے موسیٰ میرے تیرے درمیان تو 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن جب بندہ افطاری کے ٹائم میرا انتظار کر رہا ہوگا، میرا حکم کا انتظار کر رہا ہوگا، افطاری سامنے رکھی ہوگی، ہونٹ سوکھے ہوں گے، نگاہیں بھری ہوئی ہوں گی، دل للچا رہا ہوگا، اندر سے دل میں تمام چیزیں موجود ہوں گی، لیکن وہ بندہ رکا ہوا ہے، کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، تمام چیزیں ہیں، بندہ رکا ہوا ہے کہ اللہ کا حکم ہوگا تب میں کھاؤں گا. جو بندہ وہاں پہ انتظار کر رہا ہوتا ہے وہ افطاری کا ٹائم ہے. اے موسیٰ میرے تیرے درمیان تو 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن جب افطاری کا ٹائم آئے گا تو اس بندے کے درمیان
کوئی پردہ ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. یعنی پتہ یہ چلا کہ اللہ نے کتنی عظیم نعمت دی ہم کو. تو ہمیں یہ چاہیے اس حدیث کے مطابق, اس قول کے مطابق ہم جب افطاری کا ٹائم لے کر کے آئیں, جب افطاری کا ٹائم ہمارے اندر آ جائے, ہمارے پاس آ جائے, تو افطاری کو سامنے رکھیں. کیا کریں؟ افطاری کو سامنے رکھیں اور اس وقت اس سوکھی زبان سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. کیا کریں؟ دعا کریں. ان قریب ہم خدا کو نہیں دیکھ پا رہے, لیکن یاد رکھو خدا ہمارے سامنے, اس کے جلوے افروز ہو چکے ہیں. خدا کے جلوے ہمارے سامنے موجود ہو چکے ہیں, اور خدا کے جلوے تو ہر جگہ ہیں, اس کی رحمت تو ہر جگہ ہے. تو اگر ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے, مگر میرا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم خدا تک نہیں پہنچ سکتے, لیکن خدا کی رحمتیں ہمارے پاس موجود ہیں. خدا کی رحمتیں ہمارے پاس ہیں. تو خدا را افطاری کا ٹائم یہی ہو کہ اپنے کھانے کو سامنے رکھیں اور دعا کریں. انشاءاللہ کتابوں کے اندر آتا ہے افطاری کا وہ عظیم ٹائم ہے جس وقت میں دریا کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی روزے دار کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں. روزے دار کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں. میرے محترم, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے عظیم نعمت ہم کو دی. اے میرے مولا وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ روزے کی عزت اور عظمت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک پیغام لیتے جائیں مائک کے ذریعے, جو باہر سن رہے ہوں یا جو سامنے دیکھ رہے ہوں, میرے بھائیوں یاد رکھو, جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کی امان میں ہیں, اللہ کی امان میں ہے, اور کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ دی جائے. روزہ رکھنے کے بعد اپنے آپ پر پرہیز کیا جائے, اپنے آپ کو تکلیفوں سے روکا جائے, کسی پر ظلم نہ کیا جائے. ظلم تو ویسے کرنا گناہ ہے, اور سورہ لقمان کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ جو ہے ظلم ایک بہت بڑا گناہ ہے. میرے دوستوں, یاد کرنے کی یہ بات ہے, جب ہم روزہ ہوں تو پرہیز کریں اپنے اندر بھی, اور خاص طور سے اپنے بچوں کے اندر بھی, کہ بیٹا رمضان کا مہینہ ہے, باہر کوئی چیز مت کھانا. گھر کے اندر چھوٹے بچے, ان کو بھی رو کے اندر جو بھی کھلانا پلانا اندر کریں, کسی کے سامنے باہر نہ کھائیں پیئیں, اس لیے کہ یہ تم باہر کھاؤ گے پیو گے تو یہ روزے کی بے حرمتی ہے. یہ روزے کی بے حرمتی ہے, رمضان کی نعمتوں کے ساتھ کھلواڑ ہے. خدا را اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو اس ظلم سے, اس گناہ سے, اس ستم سے ہمیں بچنا ہے اور دوسروں کو بچانا بھی ہے. اللہ تعالی ہم کو ہمیشہ شریعت کے دائرے میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.